اب میں مولانا زبیر ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دائز پر تشریف لائیں اور قرأت قرآن مجید سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم۔ حضرات، یہ جو سرگرمیاں چل رہی ہے 1 نومبر سے، یہ فیم اور ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے چل رہی ہے، اور ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں وارثان حرف و قلم، جس کی جانب سے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی، جس کے صدر ابھی کچھ دیر پہلے تک یہاں موجود تھے، الیاس کروانی صاحب۔ ان کے علاوہ ہے مسلم گریجویٹس فورم، جس کے ذمہ دار جناب ظہور خالد صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کو کرسی عطا کی گئی ہے۔ میری درخواست ہے کہ وہ اس کرسی کو قبول نہ کریں، ان کے لیے اسٹیج پر کرسی موجود ہے، یہاں تشریف لے آئیں۔ ان کے علاوہ ایک اور ادبی انجمن ہے، ادبی انجمن نہیں بلکہ انجمنوں کا گہوارہ ہے، جہاں ساری انجمنوں کے لوگ جا کے اپنی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ ہے آفتاب فلمز۔ لوگ اپنے پروگرامز آفتاب فلم سے شوٹ کرواتے ہیں، اور آفتاب فلمز ان کی وہ ضرورت پوری بھی کرتا ہے، اور اپنی ویب سائٹ پر ان سرگرمیوں کو جگہ بھی دیتا ہے۔ آفتاب فلم کی ویب سائٹ کو دنیا کے کئی لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ وارثان حرف و قلم اور سروش ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت ہونے والی بیت بازیاں ہوں، ڈرامے ہوں، یا اور سرگرمیاں ہوں، اور دیگر انجمنوں کی ادبی سرگرمیاں ہوں، یا اسلامی اور دینی سرگرمیاں ہوں، یا سماجی ہوں، یا ثقافتی ہوں، وہ آفتاب فلمز والے خالد صاحب اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امان اللہ موتی والا ہائی اسکول کے شبلی ہائی اسکول کے ایک ڈرامے کو ابھی تک غالباً خالد 8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، 13 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اورنگ آباد کا کہ علامہ شبلی اسکول کے ایک ڈرامہ جو مقابلوں میں شاید کوئی بہت بہتر جگہ نہیں پا سکا تھا، لیکن اس کو 13 لاکھ لوگ ابھی تک یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں، جو اورنگ آباد کے کیا ہندوستان کے بھی کسی ڈرامے کو یا کسی چیز کو اتنے ویورز ابھی تک حاصل نہیں ہو پائے ہوں گے۔ تو یہ سرگرمیاں ظاہر کرتی ہیں کہ اردو سے لوگوں کا رشتہ بھی ٹوٹا نہیں ہے، اردو لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اور جو چیز دلوں میں بستی ہے اس کو اکھاڑ پھینکنا یا نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ زمین سے پودے کو تو اکھاڑ سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل سے کسی کی محبت کو اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتے۔ یہ زبان سے محبت ہے، اور زبان وہ چیز ہے جو تہذیبوں کو زندہ رکھتی ہے، قوموں کو زندہ رکھتی ہے، اور یہ قوم خود بھی زندہ رہے گی اور اپنی زبان کو بھی زندہ رکھے گی انشاءاللہ۔ آئیے اسی زبان کی ایک مصنفہ جس نے اسی زبان کی نظموں پر کام کیا ہے، میں محترمہ رضوانہ خان صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تحقیق اور اپنی کتاب کے بارے میں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم و مکرم سامعین، میری اس کتاب کو، جس کا نام اردو کی چند اہم طویل نظموں کا تجزیہ ہے، پبلش ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن مناسب وقت، حالات، کرونا، لاک ڈاؤن، ان تمام وجوہات کی وجہ سے دیر ہوئی۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اللہ رب العزت نے کا شکر ہے کہ یہ مبارک ساتھ آ گئی۔ اس کتاب کے اجرا سے پہلے میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ معزز سامعین، آپ تمام جانتے ہیں کہ غزل کے مقابلے میں نظم ایک ایسی شعری صنف ہے جو ہمیشہ بے توجہی کا شکار رہی ہے۔ حالانکہ نظم سے زیادہ بامقصد، موضوع کے اعتبار سے مکمل شعری اصناف میں شاید ہی کوئی اور صنف ہو۔ بڑے بڑے شعراء نے اس پر طب آزمائی کی ہے۔ یہ ایک متنوع خوبیوں والی صنف ہے۔ نظم دراصل شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، کیونکہ نظم کے معنی ہی پرونے اور یکجا کرنے کے ہیں۔ قدیم ادب میں غزل کے علاوہ تمام شعری اصناف نظم کے معنی میں استعمال ہوتی تھی۔ مثلا قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، واسوقت ہے، شعر آشوب ہے، ان کو عموماً نظم کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بعد کے دور میں جب مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، اس کا قیام کیا، تو اس کے بعد سے نظم کو ایک پہچان ملی۔ حالانکہ اس سے پہلے مولوی نذیر اکبر آبادی، انہوں نے بھی بے شمار نظمیں کہی ہیں اور بہت بہترین نظمیں کہی ہیں۔ وہ تمام نظمیں نظم کے معیار پر، حیت پر اترتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے جس دور میں یہ نظمیں کہی ہے، اس دور میں بڑے بڑے شعراء کا دور تھا اور اس وقت فارسی کا چلن زیادہ تھا۔ فارسی ایک فیشن کے طور پر اس دور میں جو ہے تو شعراء جو ہے فارسی کلام کہتے تھے، غزلیں ہوں یا دیگر شعری اصناف کو بھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے مولوی نذیر احمد اس وقت نظر اندازی کا شکار ہوئے اور اس دور کے مقبول شعراء نے انہیں حقارت کی نظر سے بھی دیکھا، اور وہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت بھی نہیں ہوا تھا کام۔ چلتے چلتے وہ نظمیں کہہ دیتے تھے، لوگ فرمائش کرتے تھے، تربوز ہے، ککڑی والا ہے، آگرہ بازار ہے، اس طرح کی جو ہے تو ان کے برسات کی بہاریں ہیں، اس طرح کی ان کی نظموں کے موضوعات ہوتے تھے جو عام انسان کی زندگی کے قریب تھے۔ تو یہ جو ہے اس دور کے چلن کے حساب سے نہیں تھا، مسئلہ ایسا پیدا ہوا۔ اور اس دور کے جو شعراء تھے، اگر وہ اردو میں شاعری کرتے بھی تھے تو فارسی اور عربی کی اتنی فصاحت اور بلاغت ہوتی تھی ان کی شاعری میں کہ ایک عام انسان کو لغت سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس دور کا المیہ تھا۔ بہرحال جب حالات بہت خراب ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومتیں چلی گئی، انگریزوں کا عروج شروع ہونے لگا، تو پھر قوم بیدار ہونے لگی، اور اسی دوران جو ہے مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس ایک انجمن پنجاب کے تحت جو ہے تو ایک نئی تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور یہاں سے موضوعاتی نظموں کی شروعات ہوئی۔ موضوعاتی نظموں کا مطلب یہ کہ اس پیریڈ میں طرحی مشاعرے ہوتے تھے، ایک مصرع دے دیا جاتا تھا اور اس کی وزن اور اس کے بحر پر جو ہے شعراء گرہیں لگاتے تھے یا شاعری اپنی غزلیں کہتے تھے، اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے جیسے نشاط امید ہے، صبح وطن ہے، صبح آزادی ہے، ریل گاڑی ہے، برسات ہے، اس طرح کے موضوعات دینے لگے۔ یہ دیکھیے ہمارے لیے بہت ایک عام سی چیز ہے، لیکن یہ زندگی کے حقائق کو پیش کرتی تھی۔ ایک عام انسانیت اس میں اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ مقبولیت یہاں سے شروع ہوئی اس کی، اور نظم کا آغاز ہوا، اور اس صنف نے بجا طور پر غزل جیسی طاقتور صنف کو ٹکر دی۔ بہرحال جب میں نے اپنی تحقیقی کام کی شروعات کی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ نظم پر، اور خاص کر طویل نظم پر جو ہے اتنا کام نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میری استاد محترمہ مسرت فردوس صاحبہ نے بھی میری بڑی اچھی رہنمائی کی، انہوں نے بھی اس موضوع پر کی طرف میری توجہ دلائی،
اس کے علاوہ مرحوم بشر نواز صاحب کے پاس بھی میں گئی تھی، انہوں نے بھی میری اس طرف توجہ دلائی تھی، جس کی میں ان کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اتنا بہترین موضوع انہوں نے مجھے دیا۔ اور طویل نظم جو ہے چننے کا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ اپنے اندر الفاظ کا، معنی کا، معلومات کا خزانہ لے کے ابھرتی ہے، اور تقریباً شعراء نے اس صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اندر ایک تاریخی، سماجی، سیاسی، مذہبی موضوعات کو لیتی ہے، اور اس کو جو ہے تو ایک مشاق شاعر ہی اس صنف پر طبع آزمائی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر میں نے جب نظم کے انتخاب کا مسئلہ آیا میرے ساتھ، تو اس وقت میں نے 15 نظموں کا انتخاب کیا، اور ایک بہت دقت طلب کام تھا یہ کہ کس طرح کی نظموں کو میں لوں یا منتخب کروں۔ اس سلسلے میں میں نے ہر طرح کے موضوعات اور ہر مکتب فکر کے شعراء کی نظموں کا انتخاب کیا، جس میں رومانیت بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے۔ ان تمام موضوعات کو انہوں نے کا احاطہ کیا ہے۔ مختلف مکتب فکر اور مختلف تحریکوں سے وابستہ شعراء کی نظموں کو بھی میں نے اس میں اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مولوی نذیر احمد اکبر آبادی کے جو ہے آدمی نامہ ہے، جو انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مد و جزر اسلام ہے، جس کے تعلق سے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے کہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مد و جزر اسلام لکھوا کر لائی ہوں، اسے مد و جزر اسلام لکھوا کر لائی ہوں۔ وہ اپنے لیے اس کو باعث مغفرت سمجھتے تھے۔ تو بہت اہم نظم ہے یہ، جو مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان سناتی ہے، اور یہ اس پیریڈ میں لکھی ہوئی ہے جب غدر کا ماحول، غدر سے مسلمان یا ہندوستانی جو ہے نبرد آزما تھے ان مسائل سے، تو مایوسی کو انہوں نے، جو مسلمانوں کی جو مایوس کن کیفیت تھی، اس کو جو ہے اس نظم کے ذریعے انہوں نے جو ہے تو تھاما اور ان کو ابھارا۔ بہرحال میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو ہے نئی دنیا کو سلام ہے علی سردار جعفری کی، امیر حنفی کی سلسلۃ الجرس ہے جو نعتیہ نظم ہے، اس کے علاوہ جوش ملی آبادی کی جنگل کی شہزادی ہے، جس میں رومانیت ہے، اودیس سے آنے والے بتا اختر شیرانی کی نظم ہے۔ اس کے علاوہ جانثار اختر کا آخری لمحے کا تجزیہ بھی میں نے کیا ہے۔ اختر الایمان کی طویل نظم ایک لڑکا جو زندہ ضمیر کا استعارہ ہے۔ ساحر لدھیانوی کی پرچھائیاں جو دوسری عالمی جنگ کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ قاضی سلیم کی مسفٹ جو ان کے بھائی کی ناکام محبت کی داستان ہے، جس میں رشتوں کی نزاکتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ فصیل اورنگ آباد کی داستان سناتی ہے، اور وحید اختر کا ایک اور عالم آشوب ہے۔ یہ وحید اختر کی ایک اور عالم آشوب ادبی تعصب کا شکوہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ محترم سامعین، یہ تمام جو طویل نظمیں ہیں، ان کے تجزیے کے لیے میں نے بہت محنت کی، اور تقریباً اورنگ آباد اور بیرون اورنگ آباد کی لائبریریز کی خاک چھانی، ادبی اور شخصیتوں اور شعراء سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ مجھے اس کتاب کی اشاعت کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی سے پبلشنگ فنڈ بھی ملا، جس کے لیے میں یونیورسٹی کی ممنون و مشکور ہوں اس سلسلے میں۔ اور اس کتاب کی رہنمائی کے لیے یا ترتیب دیتے وقت یا تحقیقی کام کے دوران جس مربی اور مشفق شخصیت کی مجھے رہبری حاصل ہوئی ہے، وہ میڈم ہے مسرت میڈم، اور وہ میرے لیے جو ہے رہبر و مسیح کا درجہ رکھتی ہے۔ میڈم کے بعد میں اپنے ان تمام اساتذہ کا بھی یہاں شکریہ ادا کروں گی، ان کے لیے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پہلی بار قلم پکڑنے سے لے کر آج یہاں کھڑے رہنے تک کے جو ہے تو مجھے مقام دلایا۔ اس کے بعد میں اپنے ہم عصر ساتھی ہیں، میرے جو فرینڈس ہیں، میرے اسکول کے کلیگس ہیں، ہمارے اسکول کے صدر معلم قاضی ضیاء الحق صاحب ہے، سروش ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران، اور خاص کر محترم خالد سیف الدین صاحب کی بھی ممنون و مشکور ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میرے پاس اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے اظہار تشکر کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے بھائی رئیس احمد خان، سعید احمد خان اور عبید احمد خان میرے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی پشت پناہی نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔
محترم سامعین، میں نے اپنی کتاب کا انتساب اپنے والد محترم مولانا سردار احمد خان ندوی اور والدہ محترمہ نجم النساء صاحبہ کے نام کیا ہے۔ میری یہ کتاب والد صاحب کی زندگی میں ہی شائع ہو چکی تھی، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی کہ ان کے سامنے جو ہے تو میں اس کا اجرا کر سکوں۔ بہرحال ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کی تربیت میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ چونکہ ہمارا یہ جلسہ یا یہ پروگرام ملا جلا پروگرام ہے، کتاب کے اجرا سے متعلق باتیں اور افتتاحی کلمات آپ نے خان رضوانہ صاحبہ سے سماعت فرمائے ہیں، اب میں یہ اعلان بھی کروں اور آپ کو یہ بتاؤں بھی کہ جشن اقبال کا سلسلہ آج اورنگ آباد میں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آج سے یہ جشن کا سلسلہ بیڑ میں شروع ہو رہا ہے، اور بیڑ کے نمائندہ جناب افتخار ذکی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے سیدھے وہاں افتتاحی اجلاس میں پہنچنے والے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب افتخار ذکی صاحب منجلے گاؤں سے تشریف لائے ہیں۔ مولانا محترم نے قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ ظاہر بات ہے کہ احادیث میں جو بات ملتی ہے اس موقع سے وہ ہو ان من الشعر الحکمہ ان من البیان السحرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ساتھیوں، اصل میں پہلی مرتبہ میری نظر میں یہ بات ہے، یوم اقبال تو ہم نے 9 نومبر کو رسمی طور پہ منانا ہمیشہ کا جاری رکھا، اپنے اپنے مقام پر جہاں بھی ان کاوشوں میں لوگ لگے ہیں۔ بہت مختصر ایک چھوٹا سا جیسے درس ہوتا ہے جس کے لیے لوگ بہت بیزاری کے ساتھ آتے ہیں، 5-6 لوگ، کہیں 10-12 لوگ، اور بہت زیادہ ہو گیا تو 20-25 لوگوں کا ایک مجلس بیٹھتی ہے، اور جس میں اقبال کے ترانوں کو، اقبال کے نظموں کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اقبالیات کا یہ پروگرام پورا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ میں نے کافی دنوں سے دیکھا، اور ایک میرے اندر یہ ضد تھی، میں نے اردو پڑھنا ہی اس لیے سیکھا، میں پیورلی مراٹھی میڈیم سے پڑھا ہوا آدمی ہوں، لیکن اردو پڑھنا سیکھنے کی وجہ اقبال ہے، اقبال کا کلام ہے، تو میں نے اردو پڑھنا سیکھا، اور میرے اندر ایک بات کی شدت تھی کہ میں اس کو جگہ جگہ پہنچاؤں، تو میں اس کوشش میں لگا رہا۔ میں نے بہت جگہ الحمدللہ 25 سے زیادہ جگہ درس اقبالیات کے نام سے وہ درس دیا۔ اب وہ کس انداز کا تھا وہاں سننے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ مجھے تو یوں ہی لگا، ہمیشہ اردو دان لوگوں کے بیچ اگر میں کھڑا ہوں تو ہمیشہ میں نے محسوس کیا کہ بک رہا ہوں جنوں میں، کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اس کیفیت کے ساتھ معاملہ رہا اصل میں۔ بہرحال جتنا کچھ ازبر کیا، اللہ نے جتنا موقع دیا، جتنی سمجھ دی، اس کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ضد استعمال کر کے اپنے حوصلے کو بڑھا چڑھا کر کہ لوگ کیا کہیں گے، اس آدمی کا تلفظ درست نہیں ہے، اسے شاعری کا شین میں معلوم ہے، یہ نہیں ہے، یہ سب باتوں کے ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں آج کل کہ بہت سارے اساتذہ اکرام جو ہے، بچے بھی اگر نظم پڑھ لے تو ان کی غلطیاں ضرور نکالتے ہیں، اصلاح کے لیے تنقید برائے تنقید ہوتا ہے، انداز تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ اگر اصلاح آپ کرنا مقصود سمجھے تو اصلاح ہو بھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، بچہ وہیں ادبی اعتبار سے مر جاتا ہے، بعد میں اس نے اٹھنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی ملت کا معاملہ تو بقول اقبال کے ان غریبوں کے مقدر میں ازل سے سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے خیام۔ اس انداز میں تو ہم چل ہی رہے ہیں آلریڈی۔ اب اس کو اگر ہم ابھارنا چاہیں تو بچوں کی ہم دیکھیں کہ بچوں کی ستائش کریں، بچوں کو ابھاریں اس پر کہ واقعی آپ نے کلام پڑھا ہے۔ کئی جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا، ہمارے اس جشن کے واٹس ایپ گروپ پہ اور پیج پر بھی دیکھا کہ لوگوں نے کئی اشعار وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں جس کا اقبال سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کو بھی ہم نے لائک دیا، اس کی بھی تعریف کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اقبال کا یہ شعر نہیں ہے، اس کا اعلان اگر بچے لکھ دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں تو نہ ہو۔ اس خیال سے کہ میں خود اس ایکسیڈنٹ سے آیا ہوا آدمی ہوں اقبال کے نظریے میں۔ بھیڑ میں تعمیر ملت کے ایک صاحب مقرر تھے، انہوں نے بہت روانی میں اقبال نے کہا ہے کہ اگر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مولانا محمد علی جوہر کا شعر اقبال کے نام سے منسوب کر کے سنا دیا۔ جی اس نے مجھے شوق دلایا اس بات کا کہ میں اقبال کو پڑھوں۔ بعد میں میرے علم میں بات ہے کہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال
کوششیں ہوتی ہے اور کوششیں کامیاب ہوتی ہے. اور میں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات بتائی کہ ہم چاہتے ہیں جیسے یہ 9 روزہ جو جشن ہم نے یہاں منایا ہے کہ بلا لحاظ جماعت، مسلک، پارٹی، سیاسی مکتب فکر، سیاسی نظریہ، ان سب کو چھوڑ کر کم سے کم اس ایک نقطے پر اقبال کے نام پر ہم ایک ہو جائیں. یہ بہت بڑا ہمارا اتحاد ہوگا. مجھے بہت پسند آئی یہ بات، میں نے دیکھا یہاں پر، میں نے دیکھا اور مجھے یاد بھی ایک بات کہ اقبال کو جب لوگوں نے کہا کہ بہت اچھے شاعر ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا مرا یارا غزل خانے شمر تو. لوگوں نے مجھے غزل خان سمجھ دیا. نغمہ کجا و من کجا، سادے سخن بہانہ است سوئے خطار می کشم ناخے بے زمام رہا. اقبال نے تو یہ کہہ دیا کہ میں شاعر نہیں ہوں، مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ رکھا ہے. میں نے تو سخنوری کا بہانہ اختیار کیا اس لیے کہ یہ بے مہار اونٹنیوں کی طرف پھیلی ہوئی جو امت ہے اسے ایک دھارے میں لاؤں. تو ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے جس شاعر نے یہ پیغام ہی خود دیا ہے، اور وہ بھی پیغام بھی کیا ولولہ انگیز پیغام ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھا دیں لوگوں کو تو آپ کو اور دوسری کوئی شراب پلانے کی ضرورت نہیں. آدمی پورا جذبے میں آ جائے گا بالکل. تو یہ اس خیال کو لے کر ہم جو یہاں اٹھے اور یہاں پر جو یہ تحریک فیم نے اور ریڈ اینڈ لیڈ اور ان کے ساتھ بہت ساری انجمنوں نے، فورمز نے، یا آفتاب فلم نے جو تحریک چلائی ہے، اس کو دیکھ کر میں بہت انسپائر ہوا. بہت انسپائر مطلب اس انداز میں کہ پہلے سے ہی میں اس کام کو کرتے رہا ہوں، لیکن میرے اندر اب یہ بات جاگی ہے کہ میں اپنے یہاں پر، میں نے اپنے ساتھیوں سے بات بھی کی کہ میں یہاں سے یہ ٹوپیاں جو اقبال کی علامت بنا کر یہاں بھیجی گئی ہے ان کو اور یہ بیچز کو لے کر آ رہا ہوں، ان بلوں کو لے کر آ رہا ہوں. آج سے ہی ہمارا پروگرام بیڑ میں شروع ہوگا، بیڑ ضلع میں انشاءاللہ. یہ 9 دن ہم بیڑ میں چلائیں گے، اس کے بعد پربھنی بھی جائے گا. اب یہ سلسلہ اس انداز میں چلے گا کہ اے جوئیں آپ بڑھ کے ہو دریائے تیز و تند، ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ قبول. جزاک اللہ. معزز خواتین و حضرات، بات شروع ہوئی تھی اقبال کے جشن سے، اقبال کے متعلق ہونے والی سرگرمیوں سے. گزشتہ روز خواتین کا ایک بہت کامیاب مذاکرہ ہوا یہاں، جس کی کنوینر محترمہ فردوس فاطمہ تھیں، اور وہ بھی ڈاکٹر مسرت فردوس کی صدارت میں ہوا تھا. بہت اچھا مذاکرہ ہوا. دوسرے روز مطلب گزشتہ روز ڈاکٹر صدر الحسن ندوی صاحب، مدنی صاحب اور ڈاکٹر ارتکاز افضل کے ساتھ میں پروفیسر شیخ عظیم الدین کے ساتھ میں ایک سیر حاصل گفتگو اقبال کے کلام کے اور ان کی آفاقیت کے سلسلے میں ہوئی ہے. اسی طرح کی کئی سرگرمیاں اقبال سے متعلق اورنگ آباد میں چلتی رہی ہیں. بچوں نے نظمیں گا کر اپلوڈ کیا ہے اقبال سے بنائے گئے متعلق پیج پر، اور ایک اور شاہکار آپ کی سماعتوں کا، آپ کی بصارتوں کا منتظر ہے، اس کو ہم پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان سینٹ ممبر جناب ظہور خالد صاحب اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے فرمائیں. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں فیم کا اور ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے یہ پروگرام کرنے کے لیے میری آرگنائزیشن کو چنا، اور ان کی مدد سے ہم بھی ایسے ایک پروگرام میں جڑے جس کے لیے ہم لوگ ہر سال یہ پروگرام مناتے تھے. ایک 9 نومبر کے دن ایک پروگرام ہوتا تھا، بڑا چھوٹا سا پروگرام ہوتا تھا، لیکن یہ جو آئیڈیا ہے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کا اقبال کا منانے کا، اقبال جشن اقبال 2020، تو یہ کافی دھوم مچا رہا ہے فیس بک پہ. اور آن لائن ایک پلیٹ فارم ہونے کی وجہ سے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ صرف ہندوستان نہیں، اورنگ آباد نہیں، لیکن سارے ملک، انٹرنیشنل کنٹریز سارے اس کا پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جشن اقبال ایسے ہی 9 دن کر کے انشاءاللہ اگلے سال تک یہ پورے 365 دن منایا جائے گا انشاءاللہ. تو میں شکر گزار ہوں فیم اور ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن، آفتاب فلمز، مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی، جنہوں نے میری چھوٹی سی آرگنائزیشن کو اس کا حصہ بنایا. اور اس چھوٹے سے حصہ بن کے ہی صحیح میں اس آرگنائزیشن، اس پروگرام سے جڑا. جزاک اللہ. سامعین عزیز وقار،
اب میں محترمہ مسرت فردوس صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصراً ڈاکٹر رضوانہ شمیم کی کتاب کے سلسلے میں اپنے رضوانہ خان کے سلسلے میں رضوانہ خان صاحبہ کی کتاب کے سلسلے میں، معاف کیجیے گا، اصل میں ڈاکٹر رضوانہ خان اور ڈاکٹر رضوانہ شمیم یہ دونوں ایسی بہنیں ہیں ہماری کہ ہماری کوئی سرگرمی ان دونوں کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ رضوانہ شمیم صاحبہ ابھی ان کا آپریشن ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ انہیں جلد صحت یاب کریں، تو ان دونوں کے بغیر ہمارا کوئی پروگرام مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے زبان پر بھی نام کبھی رضوانہ شمیم کہا جاتا ہے، کبھی رضوانہ خان کہا جاتا ہے۔ تو میں محترمہ رضوانہ خان کی کتاب کے سلسلے میں ڈاکٹر مسرت فردوس صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خان رضوانہ بیگم کی کتاب کا آج اجرا ہو رہا ہے۔ یہ کتاب دراصل ان کے تحقیقی مقالے کا ایک باب ہے جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی سند کے حصول کے لیے تحریر کیا تھا۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے اردو میں طویل نظم نگاری کی روایت آزادی سے پہلے اور بعد۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ تحقیقی مقالہ بہت ضخیم ہے۔ اس میں انہوں نے شاعری کیا ہے، اردو شاعری میں نظم کی کیا روایت رہی ہے، نظم کی ابتدا سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بڑے سلیقے اور قرینے سے پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کے تمام اصناف اور ان کی تعریف، ڈیفینیشن اور مختصر وضاحت کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ غزل، نظم، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، ہجو، قطع، حمد، نعت، منقبت، مناجات، دعا، شعر آشوب، ریختی، واسوخت، گیت، دوہا، پابند نظم، آزاد نظم، مورا نظم، نثری نظم، مربع، مخمس، مسدس، مسمن، تضمین، ترائیے، ہائیکو، پیروڈی۔ تو آپ سن رہے ہیں کہ کتنی اصناف اردو کی ہیں، اور یہ اردو شاعری نے عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی اور بیرون ملک مثلاً جاپان میں کی جانے والی شاعری سے اپنا دامن بھرا ہے۔ ان کے تحقیقی مقالے کا ایک باب میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ طویل نظم کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیوں وجود میں آئی، مختصر نظم کے مقابلے میں طویل نظم اپنی بات کو وضاحت سے پیش کرنے میں شاعر کو کون سی سہولتیں اور آسانیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ ان تمام نکات پر غور و خوض اور تفصیلی وضاحت انہوں نے قلم بند کی ہے۔ میں مختصر طور پر یہ بتا رہی ہوں کہ اس کتاب کے علاوہ ان کے تحقیقی مقالے میں اور بھی کیا کیا ہے جس کو وہ اور شائع کرنے والی ہیں۔ ابھی دوسری کتاب اردو زبان و ادب میں بے شمار تجربات، اکتسابات، تاریخی، مذہبی واقعات کو اگر بیان کرنا ہو تو بیانیہ شاعری کا تقاضا جو ہے طویل نظم میں پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے طویل نظم کی ایک صنف کہنا چاہیے، نظم کے ساتھ ساتھ مختصر نظم اور طویل نظم، یہ صنف ہمارے یہاں اردو میں بہت زیادہ مقبول رہی۔ بات یہ ہے کہ طویل نظم کے اوپر لکھا تو گیا، لیکن جب میں گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنس میں ملازمت کرتی تھی، وہاں پر لیکچرر تھی، تو تقریباً روز لائبریری کا ایک چکر ہوتا تھا، اور وہاں ایک کتاب جو میرے نظروں سے بار بار ٹکراتی تھی تو وہ طویل نظم پر تھی، لیکن بڑی مختصر سی تھی اور بڑی ادھوری سی تھی۔ اس وقت سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس صنف پر اور گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب میں پی ایچ ڈی کی گائیڈ بنی تو میں نے سوچ لیا کہ اپنی کسی محنتی طالب علم سے اس موضوع پر میں مزید تحقیق کرواؤں
تاکہ اس کے تمام گوشے واضح ہو جائیں اور اردو ادب میں اس کی کیا روایت رہی ہے، کون کون سے نظم نگار رہے ہیں، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ تو یہ ہے کہ یہ کتاب میرے لیے محرک ثابت ہوئی، اور اس پر میں نے رضوانہ خان سے اس کا ذکر کیا، اور رضوانہ نے میری امیدوں کو، میرے ارادے کو اپنی محنت، لگن، کوشش، جستجو سے پورا کیا ہے۔ رضوانہ خان جو ہے بہت زیادہ محنتی طالبہ ہے، بہت لگن اور جستجو سے وہ اپنا کام انجام دیتی ہیں۔ تو طویل نظموں میں اردو میں مثنوی اور قصیدے بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کئی ہزار صفحات پر مشتمل مثنویاں لکھی گئی ہیں، لیکن مثنوی کی صنف جو ہے اس طویل نظم سے مختلف ہوتی ہیں، اور طویل نظم کا سرمایہ بھی ہمارے پاس بہت ہے۔ اگر صرف علامہ اقبال کی ہم نظمیں دیکھیں تو شکوہ، جواب شکوہ، تصویر درد، گورستان شاہی، شمع و شاعر، والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس طرح کئی ہم کو طویل نظمیں ملتی ہیں۔ اتنی زیادہ طویل نظمیں ہیں کہ اس کتاب کے بعد اگر کوئی چاہے تو اور بھی اردو کی طویل نظموں کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب کو پیش کر سکتا ہے اور اس پر اپنا تحقیقی کام انجام دے سکتا ہے۔ جیسا مد و جزر اسلام کو تو انہوں نے لیا ہے، عمیق حنفی کی سلسلۃ الجرس کو بھی انہوں نے لیا ہے، جو مجھے بہت ہی متاثر کرتی ہے، ایک نعتیہ نظم ہے۔ اسی طرح علی سردار جعفری کی نظم نئی دنیا کو سلام، یہ بھی بہت ہی متاثر کن نظم ہے، اور آزادی اور آزادی کے بعد پیش آنے والے واقعات کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ ہوا یہ کہ وائس چانسلر صاحب کے پاس میں کسی کام سے گئی تھی، تو انہوں نے اردو سے اپنی بہت دلچسپی دکھائی، میرے سے بہت طویل گفتگو کی، اور میں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اس لیے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اردو کے طالب علموں کے لیے کچھ فنڈ مہیا کروائیے، اور اسی وقت میرے دل میں یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں رضوانہ کی کتاب کی پبلیکیشن کے لیے یہاں سے رقم حاصل کروں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وائس چانسلر بی اے چوپڑے صاحب نے میری درخواست پر کتاب کی پبلشنگ کے لیے ایک رقم لکھ تو دی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے رضوانہ اور ان کے شریک حیات شکیل احمد صاحب نے یونیورسٹی کے کئی چکر لگائے اور بہت محنت کی اس کے لیے، اور رضوانہ کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر شکیل احمد صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو بس میں مختصر کہنے کی درخواست کی جا رہی ہے، تو میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں خان رضوانہ کو، اور خالد سیف الدین صاحب کی عنایت اور مہربانی سے یہ کتاب کا اجرا ممکن ہو سکا، اور اس میں جتنے فاؤنڈیشن شامل ہیں، جتنے آرگنائزیشنس ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں کہ جشن اقبال کا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ محترم خواتین و حضرات، اب مرحلہ ہے جن حضرات نے، جن بچوں نے، جن بزرگوں نے انتہائی تندہی اور محنت سے جشن اقبال میں شمولیت اختیار کی اور جشن اقبال کے کاموں میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا، ایک فعال کردار ادا کیا، اور شہر میں کئی لوگوں کو مہمیز کرتے رہے وہ، تو میں محترم خالد سیف الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سرٹیفکیٹس کے ساتھ میں یہاں تشریف لائیں۔ اگر آپ بھی نام لیتے تو خوشی ہوتی ان کو۔ چلیے، جو سب سے پہلا نام ہے میرے پاس، او ہو فردوس فاطمہ۔ میں نور الحسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فردوس فاطمہ کی خدمت میں یہ سند پیش کریں۔ زوردار تالیاں۔ خواتین کا جو خصوصی پروگرام ہوا ہے وہ فردوس فاطمہ کی کاوشوں سے ہوا ہے۔ اب دوسرا نام ہے ڈاکٹر رضوانہ خان صاحبہ۔ میں وسیم صاحب، میں مسرت باجی سے گزارش کرتا ہوں
کہ یہ سرٹیفکیٹ ان کی خدمت میں پیش کریں. اب باری ہے خواجہ کوثر سید اطہر. آئیے باجی، کرتا ہوں کہ وہ خواجہ کوثر کی خدمت میں پیش کرے. اللہ اس بچے کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جی زوردار تالیاں رکنی نہیں چاہیے. اب ایک ایسا نام ہے میرے پاس، بطول فاطمہ. بطول، ہاں بطول تھی نہیں، چلا جا بلا. مرزا قیوم بیگ صاحب. اسود ہیں، اسود گوہر، ڈاکٹر اسود گوہر. بیٹے آپ کو اگر کسی دوسرے کے ہاتھوں لینا ہے تو کر دیتا ہوں، ناراض نہیں ہو بیٹا. اسود کا سرٹیفکیٹ بیٹا آپ لے لو. بہادر پٹیل صاحب. اب نمبر ایک ایسی چھوٹی ننھی منی پیاری بچی کا ہے جو پہلے دن سے اس پروگرام میں جڑی ہوئی ہے. اس کا نام ہے عروبہ تحریم خان محمد یاسر. ہے عروبہ؟ ہے، اچھا اچھا. جی رضوانہ خان صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں. رضوانہ خان میڈم. ہاں ادھر ادھر. ہاں میڈم کی کرسی پہ بیٹھ جاتے کیا بیٹا؟ پہلا نام جو میرے سامنے ہے وہ ہے جمیل احمد خان صاحب. میں شیخ ظہور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جمیل احمد خان صاحب کی خدمت میں ان کے خدمات کے اعتراف میں یہ سند پیش کریں. اب رفیع الدین رفیع صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سید زبیر احمد ندوی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. ہاں چینل والے ہیں نا. جی جی. اب میں چشتی صاحب تشریف لائیے نا. سند آپ کی نہیں ہے، آپ کو دینا ہے. جی طیب ظفر. بیٹا کس کے ہاتھ سے لینا بول دو، ناراض نہیں ہونا بعد میں. ہاں اچھا نور الحق. نہیں آپ ناراض بتا رہے، اب ان کو ناراض مت کرو. چلیے طیب ظفر کے لیے زوردار تالیاں. بہت بہت شکریہ. اور ابو الحسن آپ کو کس کے ہاتھوں چاہیے بیٹا؟ ہاں نور الحسن صاحب آپ کی پسند سے دیں گے آپ کو. کلیم بھائی، انجینئر کلیم احمد صاحب کے لیے بہت زوردار تالیاں بجائیے. ان کا اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں بہت مختصر سا کنٹریبیوشن ہے اور انشاءاللہ بہت بڑا بھی ہو جائے گا وہ آگے چل کر. جی کلیم صاحب، نور الحسنین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انجینئر کلیم احمد صاحب کی خدمت میں یہ سند پیش کرے ان کے اعتراف میں. اب باری ہے ایک ایسے خاموش خدمت گزار کی جو تقریباً 20 سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب فیم کے لیے جب قافلے اس ریاست کی خاک چھانا کرتے تھے تو ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، 4 ویلر. تو وہ شخص جس نے فیم ہو یا وارثان حرف و قلم ہو اس کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے آج پوچھ رہے تھے، بھیا یہ وارثان میں اپن کیا کرتے؟ ہاں تو سید ذاکر صاحب کی سند میں چاہوں گا کہ ابو بکر صاحب، میں اور نور الحسنین صاحب دیں. تالیاں زوردار ہونی چاہیے. اور اللہ سے دعا کرو بھائی یہ ہمارے جو فائنانسر ہے ان کو کسی کی نظر نہ لگے. جی اب ایک ایسا بچہ جو 9 دنوں سے سویا ہی نہیں،
رات دن جشن اقبال جشن اقبال جشن اقبال. اچھا جب انسان فکروں میں ہوتا ہے تو کھانا چلتا ہے کیا؟ اس کو کھایا نہیں جاتا نا. لیکن بھرپور کھانا کھا کر یہ انتظار کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے. محمد شعیب صدیقی صاحب, اچھا ان کے بچپن کے دوست تھی, ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے ضرور صاحب. بہت بہت شکریہ. اب ایک ایسا خاموش خدمت گزار سید وسیم قادری, اس کو غور سے دیکھیے اور اگر کہیں یہ اکیلے میں مل جائے تو اسے چھوڑیے مت. ہاں محمد وسیم صاحب. اچھا یہ جشن منانے کی تحریک جن لوگوں نے چلائی تھی ان میں جو صاحب شامل تھے محمد الیاس عقیل. الیاس کی یہ تحریک تھی اور گزشتہ 6 دنوں سے یہ غائب ہے. جی بہت زوردار تالیوں کے ساتھ بہادر پٹیل صاحب ہی دیں گے. اب میں ایک ایسے فنکار کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارا جشن نور الحسنین بھی اس وقت رواں دواں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جشن نور الحسنین 1-2 مہینے میں اختتام پذیر ہوگا. تو جشن نور الحسنین یعنی نور الحسنین پر جو مقالے ہندوستان کے بڑے بڑے ادیبوں نے لکھے ہیں ان مقالوں نے کتابی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کا جو فرنٹ پیج ہے وہ جس آرٹسٹ نے بنایا ہے وہ ہے شیخ رئیس شیخ ستار. زوردار تالیہ. اور جشن نور الحسنین کا بھی ایک بہت اہم ستون. میں ڈاکٹر ہاں دونوں ڈاکٹرز جونیئر اور سینئر, ایک کڈنی کے ہیں اور دوسرے دماغ کے ہیں. جی زوردار تالیہ. اب دیکھیے ایک ایسا بچہ ہے جو اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں کو نہیں دیکھتا, وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتا ہے. آفتاب احمد خالد احمد, آ جاؤ بیٹا. آپ کن کے ہاتھوں لیں گے بیٹا؟ یہ میرے بابا کے نہیں نا بیٹے, زور سے بولو. نہیں بولو نہیں. اوکے واہ. اسیر نہیں ہے نا بیٹا؟ جو کیمرے کی دوسری آنکھ تھی شیخ اسیر, وہ صبح 7 بجے سے شوٹ کر رہے تھے ایک پروگرام. ابوبکر رہبر صاحب. اب میں نور الحسنین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ واقعی میں جس نے بہت دل و جان سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے, سید عثمان سید کامل. اور رازق حسین کو اس لیے انعام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو اقبال کے کاسٹیوم میں جو شوٹنگ ہوئی ہے اس میں سب سے اچھا ڈریس ان کا تھا اور کوٹ کافی مہنگا تھا. اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے ان کا. اور یہ سند جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بھی رازق حسین نے بنائی ہے. میں گزارش کرتا ہوں بہادر پٹیل صاحب سے کہ رازق حسین کی خدمت میں زوردار تالیہ. اب حماد الدین رفیق ہے. اوکے بیٹا, اس بچے کے لیے بھی بہت زوردار تالیہ بجائیے. بیٹے آپ کو کس کے ہاتھ سے چاہیے بیٹے سنت؟ بابا کے ہاتھ سے نہیں نا؟ نہیں چاہیے نا؟ بولو نہیں چاہیے. بولو ان کو نہیں چاہیے. دیکھو یہ بچوں کا حال ہے, کتنی محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے. چلیے مولانا. ہاں اساتذہ سے دیکھو بیٹے ہے, ابا کے ہاتھ سے نہیں لیے تو ایسا ہوتا. ہاں صحیح مینٹر اپنا باپ ہی ہوتا ہے. اب شیخ محمد رئیس
یہ پرنسپل ہیں جونیئر کالج کے، اور کل جو آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریلیز ہوگا اس کو پورا خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں نور الحسنین صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ رئیس کی خدمت میں یہ پیش کریں۔ اب نام ہے میرے سامنے خان محمد یاسر۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بلکہ ان کو سند اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہر روز نئے کاسٹیوم میں یہ اپنی تصویریں پوسٹ کیا کرتے تھے۔ چلو وہ بھی ایک کام ہے نا؟ ہاں، تو آئیے خان صاحب۔ خان محمد یاسر کہاں ہیں؟ نہیں، نماز مولانا ہے، نماز ہو گئی۔ جی جی جی، اچھا، یہ بھی ہو سکتا۔ اب ایک ایسے بچے کو میں دے رہا ہوں یہ سرٹیفکیٹ جو انشاءاللہ آنے والے زمانے میں اورنگ آباد کی تہذیبی، ثقافتی و تعلیمی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا نام ہے قاضی سعید الحق۔ دوڑتے ہوئے آؤ بیٹا، زوردار تالیاں۔ آپ کن کے ہاتھوں لیں گے بیٹا؟ ہاں پھر بھی بولو نا، ابا کے ہاتھ سے لیں گے؟ نہیں، کیا یار، کس کے ہاتھ؟ نور، اچھا وسیل سر، اوکے اوکے اوکے، چلیے دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ عمار ہے یہاں، عمار، ہاں دیکھو یہ بھی اپنے والد کی طرح 3 وقت کپڑے بدل رہے ہیں۔ آئیے عمار، آپ کس کے ہاتھوں لیں گے؟ کن کے ہاتھوں لیں گے؟ ہاں ہاں، چلیے چشتی صاحب آئیے۔ اچھا اچھا، آئیے چلیے، ارے لینا ہے نا بھائی بچہ۔ بہت بہت زوردار تالیاں بجائیے بھائیا۔ دیکھیے ابھی بہت جلد ایک پروگرام آپ کے سامنے آئے گا جس کا عنوان ہے تعزیت قبل از مرگ۔ نہیں، مذاق نہیں کروں، اور انشاءاللہ وہ پروگرام یہ ہوگا نا، لاک ڈاؤن کی جو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس میں جو لوگ بچ جائیں گے کرونا سے تو ان کے لیے ہوگا۔ نہیں، آپ کے لیے نہیں، چشتی صاحب ہے نا؟ ہاں، اب میں اطہر بھائی، آپ خان محمد یاسر کا سرٹیفکیٹ لے لیں۔ اب جو مرحلہ باقی ہے وہ ہے ایک کتاب کی رونمائی کا، یعنی اس کے اجرا کا، اور دوسرا مرحلہ ہے ایک پینٹنگ کے اجرا کا، اور وہ پینٹنگ اقبال کی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، کتاب کا اجرا ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس پینٹنگ کا اجرا کر لیتے ہیں۔ علم سے تعلق رکھنے والے لوگ کتاب کے لیے تو ضرور رکیں گے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو مصوری سے اتنی زیادہ دلچسپی نہ ہو، لیکن آپ اس پینٹنگ کو جب دیکھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ مصوری سے آپ کا گہرا تعلق اور شغف پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس پینٹنگ کو، اس تصویر کو اس لڑکے نے مصور کیا ہے، اس لڑکے نے اس کی صورت گری کی ہے جو سائیکل کے پنکچر بناتا ہے، جس نے اسی قسم پرسی میں سر سید کالج سے سر سید کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ایڈمیشن لینے کے بعد جب وہ کچھ دن غیر حاضر رہا یا کلاس میں وہ پینٹنگ بنا رہا تھا، وہ جو کلاس میں جو سر لیکچر لے رہے تھے ان کا لیکچر توجہ سے نہیں سن رہا تھا، وہ پینٹنگ بنانے میں مصروف تھا، کسی کے اسکیچز بنا رہا تھا، تو ان صاحب کو بہت غصہ آیا اور اس کو وہ لے کر عرفان سوداگر صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے سر، یہ کلاس میں لیکچر سننے کے بجائے اسکیچز بناتے بیٹھا ہے،
इरफान सौदागर साहब ने कहा कि वो स्केचेस लेके आओ सब। उन्होंने वो स्केचेस देखे तो उन्हें उसमें एक बहुत बड़ा मुसव्विर नज़र आया और उन्होंने उसे उसी वक्त ले जाकर एक ड्राइंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया और उससे कहा कि सुबह में ये कॉलेज करूँ, दोपहर में ये कॉलेज करूँ। और वो लड़के ने एलिमेंट्री और दिगर इम्तिहानात के साथ अब ATI का है ना इरफान साहब, ATD का इम्तिहान पास कर लिया है और अब उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी बड़े फ़ाइन आर्ट्स के कॉलेज में फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स मुकम्मल करे। और जब ये बात हम लोगों तक पहुंची तो खालिद साहब ने फेम की जानिब से उसकी आला तालीम की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है और आज वो अपनी इकबाल पर बनाई हुई पेंटिंग के साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तशरीफ़ लाएँ शोएब साहब और इरफान सौदागर साहब। और इसका इजरा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान करेंगे। खालिद साहब तशरीफ़ लाइए ना आप भी। और आपको ताज्जुब होगा कि जो टोपियां हम लोग पहने हुए हैं यही टोपी उसने इकबाल की इस टोपी के साथ वाली तस्वीर बनाई है। बहादुर भाई आइए ना इधर, आइए 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 आइए। कागज फाड़ने में आपको दिलचस्पी नहीं है क्या? आइए। शोएब इस पेंटिंग के खालिक ने ये पेंटिंग खालिद सैफुद्दीन साहब के खिदमत में पेश की है और खालिद सैफुद्दीन साहब ने ऐलान किया है कि ये पेंटिंग सरोश स्कूल में लगेगी। अब वो स्कूल नागसेन कॉलोनी का है या मिटमिटे का मुझे नहीं मालूम, मिटमिटा में लगेगी। और ज़ियाउल हक साहब से दरख्वास्त है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और रईस सर भी। जी जी जी, एक मिनट खालिद भाई, किताब के इजरा से क़ब्ल ये गुलहाए मोहब्बत अगर पेश कर दिए जाएं। ठीक ठीक ठीक। जनाब शकील खान साहब कहाँ हैं? शकील खान साहब तशरीफ़ लाइए आगे आप। और चाहिए बाजू, ये लीजिए इधर किताब चाहिए किसी को?
ہے کتاب کے اجرا کا باضابطہ اعلان کر دیجیے نا. رضوانہ خان کی اس تحقیقی کتاب کا رسمی اجرا انجام پا. اور اسی اعلان کے ساتھ میں حسنان بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. ہدیہ گل، حسن بھی تشریف رکھیے نا آپ. اور نور الحسنین صاحب کی خدمت میں آپ اور رضوانہ خان یہ ہدیہ گل پیش کریں گے. اب مرزا ابو الحسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جناب شیخ ظہور خالد صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. جناب محمد الیاس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ وسیل صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. اور جناب طیب ظفر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بہادر پٹیل صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں. اور چشتی صاحب، آپ کو پھر میں زحمت دینا چاہوں گا، آپ تشریف لائیں اور مرزا عبد القیوم ندوی صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں. شکیل صاحب کہاں ہیں؟ طیب ظفر صاحب سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ جناب شکیل خان صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ گل پیش فرمائیں. یہ شکیل خان صاحب کا ذکر نہیں ہوا، اور جو ذکر بھی ہوا تو تھوڑا مختلف انداز میں ہوا. شکیل خان صاحب اس لیے مبارکباد کے قابل ہیں، ان کو مبارکباد اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ انہوں نے رضوانہ خان کو یہ کتاب لکھنے کا موقع عنایت فرمایا. اب مرزا ابو الحسن سے درخواست ہے کہ وہ رفیع الدین رفیق صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. طیب ظفر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اظہر الدین صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. میں درخواست کرتا ہوں خان رضوانہ صاحبہ سے کہ ابوبکر صاحب کی خدمت میں گلہ عقیدت پیش کریں. سید عثمان سید کامل، تشریف لائیے اور وہ خالد انکل کی خدمت میں اپنی محبتوں کا، بلکہ ہم سب کی محبتوں کا نذرانہ پیش کیجیے. کون سے خالد انکل؟ آفتاب فلمز والے. خالد یہ میرا پوترا ہے، خالد یہ میرا پوترا ہے. ہاں اتنی بہترین ہے کہ اس کو ہم یاد کریں، اور ایک بڑا پیغام، ایک بڑا اخبار جو ہے ہمیں آج اس نے بہت بہترین خبر ہمارے پروگرام کے لگائی. ہم اس کے جو ہے نمائندے سعید صاحب کا بھی یہاں پر استقبال کرنا چاہیں گے، وہ یہاں موجود ہیں. گلدستہ جو ہے ابو الحسن جو ہے ہمارے سعید احمد صاحب کا، جو ایک اچھا ذوق بھی رکھتے ہیں اور کتابوں کا ان کا وسیع مطالعہ ہے. ان کے گھر میں اتنی کتابیں شاید بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور ہندی ساہتیہ بہت پڑھتے ہیں. وہ بہت شرمیل ہے، بہت شاید آپ نے کہیں دیکھا ہوگا انہیں کسی تصویر میں، کسی فوٹو میں. ہاں ابوبکر صاحب جو ان کے دوست بھی ہے اور صحافت سے وابستہ بھی ہے، تو وہ ان کا استقبال کریں گے. اور یہ آپ لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ خریدا ہے، یہ 300 روپے کا ہے، اسے ضرور خریدیں. آپ کی سال بھر کی میزبانی اس پہ ہو جائے گی، اور اس میں بہت بہترین چیز آپ کے لیے ہے. یہ مارکیٹنگ سمجھ لیجیے اس کو ایک طرح کا ہے. ہاں 300 روپے جو ہے آپ ضرور لے جائیں. میں یہاں پر باہر. اب میں ڈاکٹر رضوانہ خان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کی معزز بہن اور استاذ ڈاکٹر مسرت فردوس کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں.
معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کا، ہمارے معزز رکن جناب سید اطہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فون رکھیں نیچے جیب میں اور یہاں تشریف لائیں اور الیاس صاحب کی خدمت میں، جناب الیاس کرمانی صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اب میں عالی جناب رمضانی خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ محترمہ فردوس فاطمہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ ان کا استقبال فرمائیں۔ ہم رمضانی خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ فردوس فاطمہ صاحبہ کو، ہماری اس بہن کو، بیٹی کو ہمارے ہر پروگرام میں بلا تکلف بھیجتے ہیں، اور ان کا وہ یقین اور اعتماد آج تک قائم ہے، اور ہمارا بھی یہ قائم ہے کہ ہر پروگرام میں فردوس فاطمہ نئے نئے چراغ روشن کرتی ہیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو اور جلسے کو ششدر کر دیتی ہیں۔ شکیل صاحب سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، جناب شکیل خان صاحب، اور محترمہ رضوانہ خان صاحبہ سے درخواست ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، صرف رضوانہ خان صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ شکیل خان صاحب کا استقبال فرمائیں۔ جناب سید اطہر صاحب، آپ ریڈی ہو جائیے، آئیے تشریف لائیے سید اطہر صاحب۔ محترمہ کوثر صاحبہ سے درخواست ہے، صرف استقبال کرنا ہے۔ اسی طرح سروش اسکول مٹمٹا کا اسٹاف بھی محترمہ خان رضوانہ کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ کچھ معلمات محترمہ ڈاکٹر رضوانہ خان کی خدمت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں۔ انجمن اہل قلم کے لوگ بھی، انجمن اہل قلم کی جانب سے بھی ڈاکٹر خان رضوانہ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اے اہل قلم آؤ، یہ میراث سنبھالو، میں متاع لوح و قلم بانٹ رہا ہوں۔ ڈاکٹر خان رضوانہ کے بھائی جناب رئیس خان صاحب نماز کو گئے ہیں، سعید خان صاحب ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اور عبید خان صاحب ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تشریف لائیں۔ سعید خان صاحب اور عبید خان صاحب ڈاکٹر خان رضوانہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ جناب سعید خان صاحب اور عبید خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ واپس تشریف لے آئیں۔ جناب عبید خان صاحب اور سعید خان صاحب یہاں تشریف لائیں، ڈاکٹر رضوانہ خان بھی تشریف لے آئیں۔ جناب بہادر پٹیل صاحب، آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ میں ڈاکٹر رضوانہ خان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، یہاں ادھر، ہاں شاکرہ صاحبہ موجود ہیں جی۔ شاکرہ صاحبہ آپ کی خدمت میں، ڈاکٹر رضوانہ خان صاحبہ کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں۔ باجی میں بھی آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ ادھر آئیے، یہ ساری کتابیں سمیٹ لیجیے۔ مولانا سردار خان صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں۔ میں جناب خالد سیف الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں، عالی جناب خالد سیف الدین صاحب، عالی جناب خالد سیف الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر رضوانہ خان کی خدمت میں گلہائے محبت پیش فرمائیں۔ چلیے ظہور خالد صاحب اور جناب خالد سیف الدین صاحب ڈاکٹر رضوانہ خان کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں۔
ایک منٹ جی ذرا ایک ابھی نمبر سے جی ناگسین کے سروش اردو ہائی اسکول کی جانب سے، ناگسین کالونی کی جانب سے نسرین صاحبہ اور نکھت صاحبہ اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں. محترمہ نسرین صاحبہ اور نکھت صاحبہ سروش اسکول ناگسین کالونی کی جانب سے ڈاکٹر خان رضوانہ کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں. قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ بھی تیار رہیں. جناب قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر خان رضوانہ صاحبہ کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں. رضوانہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے ہیں. جمیل سر اور عرفان سوداگر صاحب ڈاکٹر خان رضوانہ کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں. طیب ظفر صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے. ڈاکٹر خان رضوانہ کی بھانجیاں مسیرہ اور سفورہ ان کی خدمت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں. ممکن ہے کہ مستقبل میں ان کی بھی کتابیں شائع ہوں اور ڈاکٹر خان رضوانہ بڑھاپے میں ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کا استقبال فرمائیں. اپنی بہن کی خدمت میں ہدیہ محبت پیش فرما رہے ہیں. یہ اوریجنل فوٹو ہے صاحب، یہ زیادہ یادگار رہے گی بھائی آپ کے لیے. جس میں میں بھی شامل ہو گیا ہوں ابھی. جناب محمد الیاس صاحب معلم اکبر پٹیل ہائی اسکول بھی آپ کی خدمت میں اپنی محبتوں کا الفتوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. الیاس سر. آپ دونوں. محترمہ کوثر حیات صاحبہ رضوانہ خان کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ میں گلہائے محبت اور عقیدت کے اس سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام کے بھی اختتام کا باضابطہ اعلان کیا جا رہا ہے. تمام مہمانوں کا، تمام معزز مہمانوں کا، مہمانان خصوصی کا، تمام ذی حیثیت افراد کا، ہمارے میڈیا کے بھائیوں کا، دوستوں کا، تمام کا شکریہ، بہت بہت شکریہ.